یہ بڑا اہم سوال ہے. کہہ رہے ہیں اگر مسلمان برحق ہیں تو پوری دنیا میں عیسائیت زیادہ کیوں ہے؟ تو یہ اس کی علامت نہیں ہے دنیا میں زیادہ عیسائیت کا ہونا کہ آپ برحق ہیں. یہ تو کہنا پہلے اس اصول کا صحیح ہونا تو ثابت کرو کہ جو دنیا میں زیادہ ہوتا ہے وہ برحق ہوتا ہے. یہ کوئی پیمانہ تھوڑی ہے. دنیا میں چور زیادہ ہیں یا نیک لوگ زیادہ ہیں؟ دیکھو کتنے ملکوں میں لائٹ چلی جاتی ہے نا جن کو ہم بڑا نیک سمجھتے ہیں, دنا دن چوریاں شروع ہوتی ہیں. شرابی زیادہ ہیں یا شراب سے بچنے والے زیادہ ہیں؟ آپ مجھے بات بتاؤ. شرابی زیادہ ہیں. اگر پورا دنیا کا ریشو نکالو, غیر مسلموں کو بھی اس میں شامل, تو کیا شراب صحیح ہے؟ دنیا میں نکاح کرنے والے زیادہ ہیں یا زنا کرنے والے زیادہ ہیں؟ اب زنا کرنے والے زیادہ ہو گئے ہیں. کیا زنا کرنا ٹھیک ہے؟ تو یہ کوئی دلیل ہے ہی نہیں. اور دوسری بات, عیسائیت دنیا میں زیادہ ہے لیکن پریکٹسنگ عیسائی دنیا میں 4-6 بچے ہوں گے. صرف اتنے عیسائی ہیں کہ ہم یعنی کرسچن ماں باپ کے یہاں پیدا ہوئے ہیں, منہ سے بولتے بھی نہیں اپنے آپ کو عیسائی, چرچ کبھی زندگی میں بھی نہیں گئے. مسلمان عیسائیت کے بعد دوسرا بڑا مذہب ہے لیکن 99% پریکٹسنگ ہے. میں نہیں کہہ رہا 100% اسلام کو فالو کرتے ہیں, لیکن میجر حکام میں فالو کرتے ہیں. ہماری جمعے کے دن مسجدیں دنا دن بھری ہوئی ہوتی ہیں. رمضان آتا ہے پوری دنیا کو پتہ چلتا ہے رمضان آ گیا ان کا. عیسائیوں کا رمضان پتہ چلتا ہے کبھی کب روزے آئے کب گئے. تو ہمارا تو پورا سیٹ اپ پوری دنیا میں جہاں بھی جاؤ, جس مسجد میں امریکہ کینیڈا میں نماز پڑھی کہنے چرچ تھا, عیسائیوں نے ہمیں بیچ دیا کہ بندہ ہی نہیں آتا کوئی. تو پریکٹس کون کر رہا ہے؟ تو آپ یہ سوال ان پہ گھما دیں کہ پوری دنیا میں فالو سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جاتا ہے یا کرسچینٹی کو کیا جاتا ہے؟ تو آج صاف واضح ہے فالو کس کو کیا جاتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ؟ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. عیسائی پادریوں کی داڑیاں نہیں ہیں, حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی داڑھی تھی. عیسیٰ علیہ السلام نکاح کے قائل تھے, زنا کے قائل نہیں تھے. عیسائیوں میں زنا زیادہ ہے اور مسلمانوں میں نکاح زیادہ ہے. عیسائیوں میں شراب زیادہ ہے, مسلمانوں میں شراب سے بچنے کا ریشو زیادہ ہے. عیسائیوں میں چرچ جانے کا ریشو کم ہے, مسلمانوں میں مسجد جانے کا ریشو 20 گنا زیادہ ہے. عیسائیوں میں جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات تھی, ناخن کاٹنا, بغلوں کے بال صاف کرنا, زیر ناف بال صاف کرنا, یہ ساری تعلیمات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تھیں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے یہ سب پیغمبروں کی تعلیمات ہیں. مسواک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھی. تو یہ ساری چیزیں آپ کو مسلمانوں میں ملیں گی. عیسائیوں میں تو میں نے بتایا کہ میں نے آسٹریلیا میں ایک آدمی نے بنیان پہنا ہوا تھا, میں نے کہا یہ جوتے کا ڈبہ نکالنا, جب اس نے یوں کیا ہے نا, تو ابھی میں افریقہ کے جنگلوں سے آیا ہوں, میں نے کہا ادھر کا ولاگ بننا چاہیے بھائی, ادھر جنگلوں میں گھس جاؤ, بےہوش ہوتے ہوتے بچا ہوں میں. کسی قوم کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. یہ ساری چیزیں مسلمانوں میں زیادہ ہیں. مسلمانوں کی عید دیکھ لو, عیسائیوں کی عید دیکھ لو. مسلمانوں کی عید اسی طرح ہے جیسے 1400 سال پہلے تھی. عیسائیوں کی عید تبدیل ہو چکی ہے, تو کرسمس جس طرح سے ہو رہی ہے رات کے وقت, حالانکہ مذہبی تہوار ہمیشہ دن میں ہوتے ہیں, رات کو ہوتے ہی نہیں ہیں. تو ان کی تو سب کچھ فنش ہو گیا, ختم ہو گیا. ہمارا تو سب ایز اٹ از باقی ہے. ہمارے نبی کی تعلیمات باقی ہیں, ہمارے پاس قرآن باقی ہے, ساری چیزیں باقی ہیں. اور ہم حضرت عیسیٰ کو رسپیکٹ بھی ان سے زیادہ دیتے ہیں. ایک عیسائی نے مذاق اڑایا ایک دیوبند کے ایک عالم کا نا, کہ تمہاری کیا اتنی بڑی داڑھی. انہوں نے کہا کہ کیسا چہرہ بنایا؟ انہوں نے کہا ویسا جیسا عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ تھا ویسا بنایا ہے میں نے. ٹھیک ہے, تو پریکٹسنگ عیسائی تو بہت تھوڑے سے, ابھی میں نے وہ ایمش قوم ہے نا امریکہ کی, ان کا ولاگ بنایا تھا, تھوڑے سے لوگ رہ گئے پریکٹسنگ. پھر بھی ہم عیسائیت کو دوسروں کی نسبت فیور دیتے ہیں. اسلام کے سب سے زیادہ قریب اگر کوئی مذہب ہے تو وہ عیسائیت ہے. اور عیسائیوں میں قرآن نے ان کی تعریف بھی کی ہے, ان کا دل نرم ہوتا ہے, ان میں اسلام میں کنورٹ ہونے کا ریشو سب سے زیادہ ہے. تو یہ دل بھی اسلام کا ہے. تو اس لیے پروپیگنڈے کی بات ہے اور کچھ نہیں ہے. میں نے اب تک 9000 مرتبہ کلمہ اور 9000 مرتبہ استغفار پڑھا ہے, اور میں اپنے لیے رکھوں یا ہدیہ کر دوں؟ ابے بھائی یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے اس طرح کی چیزیں کہ اپنے لیے یا دوسرے کے لیے. آپ پڑھو بس, اللہ کے سے دعا مانگو, اللہ ثواب دے گا انشاءاللہ. زیادہ سے زیادہ یہ کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو بھی پہنچا دے, تو اللہ پر کوئی پابندی نہیں ہے, پہنچا دے گا اللہ. کیا خیال ہے؟ اس طرح قرآن پاک کا بھی پوچھنا ہے کہ میں اپنے لیے رکھوں یا مردوں کو بخش دوں. اچھا خاتون ہے, میں روزانہ قرآن پاک پڑھتی ہوں, یا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک پورا قرآن پاک میں اپنے لیے رکھ لوں, دوسرا مردوں کو بخش دوں؟ آپ پورا قرآن پاک تسلی سے
پڑھا کریں, اللہ سے دعا مانگا کریں, اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے, آگے نہ بڑھیں. یہ سے وہمی ہو جاتے ہیں. میں نے ایک صاحب کو دیکھا, وہ دعا ایسے مانگتے تھے, اے اللہ جو کچھ میں نے کہا سنا, جو پڑھا, اے اللہ اس کا ثواب آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام, لوط علیہ السلام, فلانا فلانا تمام پیغمبروں کو ہوتے ہوئے صحابہ کرام, تابعین سے ہوتے 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 چاروں امام, پھر سارے محدثین, امام بخاری اور جتنے محدثین عظام. ابے بھائی تو کیا کر رہا ہے یار, یہ کہاں ثابت ہے اس طریقے سے دعائیں مانگنا؟ سمپل دعا مانگو, اے اللہ تو بس ہماری بگڑی بنا اور جو ہم نے نیکیاں کی ہیں اس کو قبول کر لے, بس کافی ہے اتنا. اور زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ کوئی والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو اللہ تو اس کا ثواب ہمارے والد صاحب کو پہنچا دے, بس ختم ہو گئی بات. اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھو, ورنہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. ایک ایسے رٹا لگاتے تھے, مسلمین مسلمات, مومنین مومنات, پورا وہ انہوں نے یاد کیا ہوا تھا. ایصال ثواب کیسے کریں؟ اپنے محرومین کی کا نام لے کر ایصال ثواب کریں, یا کل مسلمین کے لیے ایصال ثواب کریں؟ بس مرحومین کا نام لے کے کر دیا کرو, اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے. کیونکہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ جب کسی کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو پھر اسی کو ملتا ہے, وہ تقسیم نہیں ہوتا. بعض کی رائے یہ, تو اس قول کے مطابق پھر اسپیسیفک کسی خاص فرد کے لیے کر دیا تو ٹھیک ہے. دیکھو حدیث سے صدقہ ثابت ہے, اس کو فوکس کیا کرو. افاتصدق عنہا, صحابی نے پوچھا میری ماں کا انتقال ہو گیا, کیا میں صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو ابا کے لیے, اماں کے لیے صدقے کو فوکس کیا کرو زیادہ. صدقہ جاریہ, مسجد میں پنکھا لگا دیا, کنواں کھدوا دیا, غریب کو کھانا کھلا دیا چپکے سے. غریب کو یہ نہیں بتاؤ ابا کے لیے کھلا رہا ہوں صدقہ, وہ چاہے گا سب کے ابا مرے تاکہ مجھے روٹی روز ملے. بس ثواب میں صدقہ کرو, نیت یہ کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے. مسجد میں دریاں بچھا دیں کہ اس کا ثواب فلاں کو, یہ اچھا طریقہ ہے. کسی مدرسے میں تعاون کر دیا, مدرسہ بنا دیا. یہ جو فوجی فاؤنڈیشن ہے خاتون نے بنایا اپنے شوہر کے ایصال ثواب کے لیے, کتنی بڑی خدمت ہے یار. پورا ہاسپٹل بنا دیا کہ اس کا ثواب ایک ہمیشہ کے لیے ایک چلتا پھرتا. اتنی ایسی خاتون کے شوہر کو تو مرنا ہی نہیں چاہیے تھا. اتنی اچھی بیوی کسی کو مل جائے تو اس کا مرنا بنتا ہے. مرتے تو وہ ہیں زیادہ تر جو تھوڑی سی بیگم آڑی ترچی ہو. بینک سرکاری ملازم, یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, کرایہ کے گھر میں رہتا ہوں جناب, حکومت کا بینک. کیا لکھا ہے ہم سر یار, لمبے سوال نہ پوچھا کرو. بینک سے پیسے ملتے ہیں اور پھر آپ یوں اتنا کٹوتی ہوتی ہے. اچھا یہ جی پی فنڈ جائز ہے, یہ اضافے کے ساتھ ملتا ہے, وہ بھی جائز ہے, وہ سود نہیں ہے. کیا جی اچھا نہیں, یہ تو جائز نہیں ہے, کیونکہ وہ آپ کو ایڈوانس جو ابھی سیلری کا ٹائم آیا نہیں اس نے دے دی, یہ تو لون دے دیا اس نے اور اس پہ زیادہ کاٹ رہا ہے, تو یہ سود ہے. اگر ایڈوانس سیلری ہے تو کٹوتی کس بات کی ہو؟ اچھا ایڈوانس میں کم سیلری ہے پھر جائز ہے, وہ کٹوتی نہیں ہے اصل میں, وہ سیلری ہی کم دے رہے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے قسطوں کے کاروبار میں کیش پہ قیمت کم ہوتی ہے, قسطوں پہ زیادہ ہوتی ہے, لیکن اسی وقت طے ہو جاتا ہے. ہاں پھر تو اشکال نہیں ہونا چاہیے اس پہ. پھر بھی میں وہ ان کے ورڈ یوز کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. زمزم کو شراب کہنے سے شراب نہیں بن جاتی, شراب کو زمزم کہنے سے وہ زمزم نہیں بن جاتی.